بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور ڈسکرپشن باکس میں ہمارے جو دوسرا ایک نیا چینل ہے نور ٹی وی چینل 2، اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، جس میں ہم حرم مکی اور مسجد نبوی کے خطبات کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس سے بھی جڑ جائیے، اور انسٹاگرام سے بھی ہمیں، تاکہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے. اور اگر اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. جوائن بٹن دبا کر آپ ممبرشپ اختیار کر لیجئے اور ہمارے ساتھ اس دعوت کا حصے دار بن جائیے انشاءاللہ تعالی. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم جناب عاقل صاحب، میں بھی آپ کا ہم نام ہوں، اور ایک دفعہ آپ نے میرا بڑا مسئلہ حل کر کے دیا ہے. اس کی بلکہ آپ نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ میں اوپر اپنے فلیٹ میں بیٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ آگے ہیں. خیر وہ شاید آپ کو یاد آ جائے. جی مجھے یاد ہے. تو کہنا یہ تھا کہ ایک اور مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. جی ایسا ہے کہ ہم جس طرح قربانی کرتے تھے ہر سال، ہاں، تو وہ جو ہے اس کے 3 حصے بنایا کرتے تھے. ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، دوسرا حصہ اپنا یہ خاندان مطلب محلہ خاندان میں بانٹا جاتا تھا، اور تیسرا گھر کے لیے رکھا جاتا تھا. ہاں. اچھا، اس دفعہ اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے 3 بکرے کا، مطلب ایک میرا ہے، ایک میرا بڑے بیٹے کا ہے، اور ایک چھوٹے بیٹے کا ہے. تو 3 بکرے ہم نے اس دفعہ لیے ہیں. تو وہ 3 بکروں کا اگر میں ایک ایسا کر سکتا ہوں کہ ایک بکرا بھائی جب جس وقت ہم حلال کریں تو پیسے بتا دیں گے یہ بکرا جو ہے یہ غریبوں میں بٹے گا. جی. دوسرا بکرا کٹے گا تو وہ جو ہے مطلب رشتہ داروں میں، خاندان میں یا پڑوس میں دیا جائے گا. تیسرا بکرا جو ہے وہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں آپ ذرا سی ہدایت بتائیے کہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹوں تو باہر ہیں، انہوں نے پیسہ بھیج دیا، ہم نے 3 بکرے اس لیے خرید لیے ہیں. بہت شکریہ. آپ میرے ہم نام ہیں عاقل صاحب. اللہ آپ کی عید کو مبارک کرے. اور آپ کی اہلیہ نے جو سوال بھیجا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو راحت ملی ہوگی. کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ امام مسجد کے پیچھے ان کا گھر ہے، امام کے پشت پہ رہتے ہیں، تو وہاں گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں تو ضرور دیکھ لیجئے. آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بکرا جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یا بکرا ذبح کر رہے ہیں یا کوئی اور جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک تو گھر کے لیے ہوتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے. دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ فقیروں کو صدقے میں دیا جاتا ہے. اور تیسرا جو حصہ ہے وہ رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو تحفتاً پیش کیا جاتا ہے یا ان کو کھلایا جاتا ہے. یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا میں 3 بکرے ذبح کروں گا تو ان بکروں کو بجائے اس کے کہ میں ان ہر بکرے کے 3 حصے کروں، کیا ان 3 بکروں کو اس مد میں استعمال کر سکتا ہوں کہ ایک کو ہم نے صدقے کے طور پر دے دیا ہے، ایک کو ہم نے اپنے خاندان والوں کو دے دیا ہے، ایک کو ہم اپنے گھر رکھ لیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ممکن ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو غلط فہمی ہمارے یہاں ہے وہ یہ کہ اس نظریے کو قائم کر لیا گیا ہے کہ بکرے کا جانور یا جانور جو ذبح ہوگا اس ذبح ہونے کے بعد اس کے 3 حصے کرنا ضروری ہیں، اور یہ 3 حصے باقاعدہ ناپ تول کر بھی کیے جاتے ہیں.
آج اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ الصدقة بالثلث من الأضحية نصف واجب. الصدقة بالثلث، یہ جو 3 حصے کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے قربانی کے جانور کو، اور پھر ایک حصہ صدقہ کر دیا جائے، ثلث حصہ اس کا صدقہ کر دیا جائے، یہ سنت نہیں ہے. لك أن تأكل كل الأضحية. آپ اگر چاہیں تو پورا جانور خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. إلا شيئا قليلا تتصدقوا به. آپ تھوڑا سا اس میں سے صدقے کے لیے نکال دیں، یہ بہتر عمل ہے. والباقي لك أن تأكله. اور باقی تھوڑا سا صدقہ کرنے کے بعد آپ باقی پورا اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لكن الأفضل لیکن افضل یہ ہے، أن تتصدق وتهدي وتأكل. افضل یہ ہے کہ آپ اس جانور میں سے صدقہ بھی کریں اور لوگوں کو تحفتاً پیش بھی کریں اور خود بھی کھائیں. یہ افضل ترین عمل ہے. ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم الني. اور جو آپ صدقہ کر رہے ہیں اس جانور میں سے جو غریب اور مسکینوں کو آپ دے رہے ہیں، تو وہ گوشت آپ دیں، اس کو پکا کر نہ کھلائیں، اس کو گوشت دے دیں دون المطبوخ. دون المطبوخ، پکا کر نہ بھیجیں، بلکہ اس کے اوپر چھوڑ دیں، وہ بریانی بنائے یا نہاری بنائے یا جو بھی کھائے. وهذا سهل والحمد لله. یہ إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر. آپ نے اگر عید کے دن قربانی کر لی ہے تو آپ فقیروں اور محتاجوں کو اور رشتہ داروں کو ما تیسر جو آسانی سے آپ بھیج سکتے ہو وہ بھیج دیں. وآتي إلى جيرانك اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کو بھی ضرور اپنے اس گوشت میں شامل رکھیں وأصدقائك ما تيسر. جو بھی آسانی سے، اور پھر باقی آپ کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. پورا کھانا چاہیں تو سواء أكلته في يوم العيد أو آپ اگر اس عید کے دن ہی کھائیں گے تب بھی جائز ہے، اور اگر رکھ لیں گے آپ عید کے بعد کھانا چاہیں اور اس کو رکھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. في يوم العيد وأيام التشريق أو ادخرته إلى أكثر من ذلك. ایام تشریق کے علاوہ بھی، ایام تشریق 4 دن ہوتے ہیں، تو ایام تشریق کے علاوہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو عید کے قربانی کے 4 دن ہیں، اور 4 دن کے بعد بھی اگر آپ قربانی کا گوشت رکھتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 حصے اگر آپ کرتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی یہ واجب ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ بکرے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک بکرا رشتہ داروں کو اور ایک بکرا، آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سارا خود ہی کھانا چاہیں اور اس میں سے تھوڑا سا فقیروں کو اور محتاجوں کو دے دیں تب بھی جائز ہے. لیکن شیخ نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ آپ جو بکرا ذبح کریں وہ اس میں غریبوں کا اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو اس سال قربانی نہیں کر رہے ہیں، اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، دوست احباب کا خاص خیال رکھیں، اور ان چہروں کو مسکراہٹ ان کے چہروں پر لانے کا بھی خاص خیال رکھیں جنہوں نے اس سال قربانی نہیں کی ہے. یقین جانیے آپ نے 3 بکرے ذبح کر رہے ہیں، 3 بکروں میں سے آپ رشتہ داروں کو جن کے یہاں قربانیاں ہو رہی ہیں ان کے یہاں تو چاہے آپ نہ بھی بھیجیں، لیکن غریبوں کو جن تلاش کریں. ایسے بہت سے لوگ پاکستان میں مل جائیں گے جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہے اس سال، کیونکہ کرونا نے بہت سے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، بہت سے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. تو آپ براہ کرم مدد کریں. قربانی کے جانور کے گوشت، جو قربانی کا جانور ہے آپ جو ذبح کر رہے ہیں اس گوشت سے لوگوں کی مدد کریں. یہ گوشت آپ کا اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی اس کو رضا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور عید کو مبارک باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عید کو، عید قربا کو
ہم سب سے قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے اور اللہ رب العالمین ہمیں امن اور سلامتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.